اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، آؤ ہم رمضان کی قدر کریں اور رمضان کی قدر کر کے روزے رکھ کر روزے داروں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ روزے داروں کی فہرست کے اندر، ان کی لسٹ کے اندر ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک واقعہ، جیسے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کے شعلے بہت بلند تھے، آگ آسمان کے ساتھ مل رہی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آگ جلائی گئی تھی، چکھا بنایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کو اس کے اندر ڈالیں گے۔ قربان جائیے، اللہ کے نبی کی محبت کو دیکھیں۔ جب دشمن آگ کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ کے نبی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں آ کر آگ میں جانے کے لیے اللہ کے نبی بھی تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے، اللہ کے نبی، تو ایک چھوٹا سا پرندہ تھا۔ وہ پرندہ پانی کے اندر اپنی چونچ کے اندر، منہ کے اندر پانی لیے ہوئے وہ آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا، کہنے لگے، یہ آپ کے تھوڑے سے پانی سے کیا آگ بجھ سکتی ہے؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا، آگ تو نہیں بجھ سکتی، لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا حق تو میں ادا کر لوں۔ اللہ کے نبی اپنا ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، میں ان کی دوستی کا حق ادا کر لوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم بھی تھوڑی سی کوشش کریں، رمضان کی دوستی کا حق ادا کر لیں، رمضان کا اہتمام کر لیں، رمضان کے روزے رکھیں، یہاں اللہ کی رضا کے لیے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکا لیں۔ دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم پورا سال تھکتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے کاموں میں ہم اپنے جسم کو تھکا دیتے ہیں۔ آئیں ہم اپنے جسم کو اللہ کی رضا کے لیے اور اس رمضان کے مہینے کے اندر تراویح، رمضان کا روزہ، تلاوت، اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت کے اندر بھی ہم اپنے جسم کو تھکا لیں، تاکہ ہمارے اعمال نامے میں یہ بھی ہمارا عمل لکھا جائے۔ جہاں ہم دنیا کے لیے اپنے جسم کو تھکاتے رہے، کھپاتے رہے، وہاں ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو استعمال کریں، اپنے جسم کو تھکائیں، تاکہ قیامت والے دن اللہ ہماری اس کاوش، ہماری اس تھکاوٹ کے بدلے اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دیں۔